بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین کے متعلق آپ حضرات کے سامنے اس کی ضروری معلومات اور اس کے متعلقہ اہم باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ حوازن، بنو ثقیف اور دوسرے جو قبائل انہوں نے مسلمانوں پر جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت ان کی قیادت مالک بن عوف کر رہا تھا۔ مالک بن عوف نے کس مقام پر خیمہ زن ہوا؟ یہ وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا تھا۔ حنین مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ یہ 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ حوازن و ثقیف کے لوگ اوتاس میں کس بوڑھے کمانڈر کے پاس جمع ہوئے تھے؟ درید بن سما کے پاس، درید بن سما کے پاس۔ عورتوں اور بچوں کو جنگ میں شریک نہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو جنگ میں شریک نہ کیا جائے؟ درید بن سما نے۔ مسلمانوں کی طرف سے کون جاسوسی کر رہے تھے؟ حضرت ابو خضرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے جاسوس بن کے ان کے لشکر کے اندر گئے تھے۔ غزوہ حنین کے لیے کب روانہ ہوئے تھے؟ بروز ہفتہ 6 شوال سن 8 ہجری کو۔ مکہ آئے ہوئے کتنا دن تھا؟ مکہ مکرمہ کے اندر 19واں دن تھا۔ کتنی فوج کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے؟ ٹوٹل 12,000 تھے، جن میں سے 10,000 وہ صحابہ اکرام تھے جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مکہ کے نئے مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 زر ماہ آلات کس سے ادار لیے تھے؟ صفوان بن امیہ سے۔ مکہ کا گورنر کن کو بنایا گیا تھا اس وقت جب یہ حنین کی طرف آئے تھے؟ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حنین جاتے ہوئے ایک بیڑ کا بڑا درخت تھا، اس کا کیا نام تھا؟ ذات انوات۔ اس درخت کا کیا استعمال تھا؟ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ رات کو کس نے چوکیداری کے فرائض سر انجام دیے؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حنین کب پہنچے تھے؟ منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو۔ مالک بن عوف اپنے لشکر کے ساتھ کدھر چھپ گیا تھا؟ پہاڑوں، دروں وغیرہ میں، اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا۔ کس نے کہا کہ مسلمانوں کی بگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی؟ ابو سفیان بن حرب نے۔ کس نے کہا آج جادو باطل ہو گیا؟ جبلہ یا کلدہ بن جنید نے۔ مسلمانوں کے لشکر میں میمنہ کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضور نے جب بگدڑ ہوئی تو دائیں طرف مڑ کر کیا فرمایا؟ لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت آپ کے خچر کی لگام کس نے پکڑ رکھی تھی؟ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اور رکاب کس نے پکڑ رکھی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور نے کس کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیں؟ حضرت عباس کو۔ آپ نے مٹی پر کیا پڑھ کر لوگوں کی طرف پھینکی؟ شاہۃ الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ بنو ثقیف کے کتنے افراد قتل ہوئے؟ 70۔ حنین سے بھاگ کر کدھر یہ لوگ گئے تھے؟ کچھ لوگ طائف گئے، کچھ نخلا اور کچھ اوتاس کی جانب۔ اوتاس کی طرف کس کو امیر بنا کر پیچھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ درید بن سما بوڑھے کمانڈر کو کس صحابی نے قتل کیا؟ حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مال غنیمت میں کیا ملا؟ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ مال غنیمت کو کس جگہ پر روک دیا گیا؟ جورانا کے مقام پر۔ کس صحابی کی نگرانی میں مال غنیمت روکا گیا تھا؟ حضرت مسعود بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مال غنیمت کس وقت تک تقسیم نہ کیا گیا؟ جب تک دوسرا لشکر یہ طائف سے واپس نہ آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی رضائی بہن گرفتار ہوئی تھی؟ شیمہ بنت حارث۔ مالک بن عوف بھاگ کر کدھر گیا تھا؟ طائف کی جانب۔ تو پھر طائف کی جانب مالک بن عوف گیا تو وہاں پر علیحدہ ایک جنگ ہوئی جسے ایک علیحدہ نام
غزوہ طائف کے نام کے ساتھ دیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ حضرات کے گوشہ گزار کروں گا۔